الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم این عشق دے محکمے میں گیا کہ اگوں عشق نے میری دنائی لٹ لئی میں تے گیا سی عشق کولوں داد لیون اگوں عشق نے میری رسائی لٹ لئی عشق لٹدا ولیاں پیغمبراں نوں کئیاں بادشاہاں دی بادشاہی لٹ لئی تیرا کی لٹیا اے بھلیا وے اس عشق نے خدا دی خدائی لٹ لئی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کا لقب مبارک خلیل ہے، خلیل اللہ۔ یہ جو لقب ہوتا ہے جب کوئی چیز عرف عام میں مشہور ہو جائے، یعنی ہر شخص کی زبان پہ آ جائے تو وہ لقب بنتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے، اللہ سے باتیں کرنے والے۔ آپ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ رب کائنات سے گفتگو کرتے تھے، اس لیے آپ کو کلیم کا لقب سے نوازا گیا۔ یہ جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے، کل ہم نے جیسے بیان کیا تھا کہ نماز میں تذکرہ ہے، نماز میں حکم ہوا کہ جب نماز پڑھو تو آخری رکعت میں یہ چیز لازمی پڑھو، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نماز میں تذکرہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کی آل پاک کا تذکرہ، پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کی آل پاک کا تذکرہ۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے، قابل توجہ ہے۔ اور ابراہیم کا جو لقب ہے وہ ہے خلیل۔ خلیل دوست، دوست کیسے بنتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ کا دوست بنتا کیسے ہے؟ وہ خلیل والا فیض انسان تک پہنچتا کیسے؟ وہ تو تبھی پہنچے گا نا جب انسان اس نقش قدم پہ چلے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سٹڈی تو کرو ذرا۔ قربانی تو درجہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تو درجہ بدرجہ بڑی بعد میں ہے۔ جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو اس وقت آتش پرستی عام تھی۔ آپ نے شادی فرمائی، پھر حکم ہوا کہ چگاٹ بدل دو، یعنی شادی اور کرو۔ پھر آپ نے شادی کی مائی ہاجرہ سے۔ اور آپ کا یہ بھی ترہ امتیاز ہے کہ حضرت آپ کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں اور ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ یہ بات بھی بڑی قابل توجہ ہے کہ درجہ بدرجہ ہم ان چیز کو سمجھیں گے کہ انسان خلیل بنتا کیسے، کہ انسان اگر خلیل کا درجہ چاہتا ہے تو اسے کن چیزوں سے گزرنا پڑے گا۔ تو دو شاخیں ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ذبی اللہ ہے، اللہ کے لیے ذبح ہو جانا، اور آپ کے بیٹے کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اور ان کے بیٹے کا نام حضرت یوسف علیہ السلام، میں نبیوں کی بات کر رہا ہوں جو نبی لڑی میں آئے ہیں، یوسف علیہ السلام ہیں۔ یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے یہ، تو یعقوب علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ اسرائیل ہے، بندہ خدا۔ آپ کی وجہ سے آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ قرآن میں بڑا تذکرہ آیا ہے بنی اسرائیل کا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یعنی بہت لمبا تذکرہ، سب سے زیادہ شاید تذکرہ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا آیا ہے۔ اللہ نے ان کو بڑی شان، اور لگاتار ان میں انبیاء آئے ہیں۔ دوسری طرف حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، آپ کی لڑی میں سے کوئی نبی نہیں آیا ان کے بعد ہاں ایک نبی تشریف لائے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی لڑی میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں سے، اس میں درجہ بدرجہ چلتا رہا، اور جو بنی اسرائیل تھی، جب اللہ کی نعمت ہوتی ہے نا تو انسان میں اکڑ آ جاتی ہے، یہ بڑی بات۔ اس لیے تو فرماتے ہیں جو ذرا سی پی کے بہک جائے اسے میں کدے سے نکال دو، برتن جتنا بڑا رکھیں گے اتنا برتن میں اور فیض ڈلتا جائے گا، جب برتن چھلکنے لگ جاتا ہے تو پھر سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے، جو ذرا سی پی کے بہک جائے اسے میں کدے سے نکال دو، اس کو سائڈ پہ ہو جاتا ہے، بس بھئی تیرے بس کی بات نہیں ہے، تو بس کر اب۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی مجاہدے سے بھرپور ہے، ساری کی ساری لائف، ساری کی ساری زندگی مجاہدے سے بھرپور ہے، اور سرکار فرمایا کرتے تھے کہ مجاہدے سے مشاہدہ ہے۔ اکثر بیلی، اکثر پیر بھائی ایک بات کرتے ہیں کہ ہم نے کچھ دیکھنا ہے، ضمناً ایک بات ابھی ذہن میں آئی، اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے کچھ دیکھنا ہے، اگر کچھ دیکھنا ہے تو اس کے لیے مجاہدے سے گزرنا پڑتا ہے، سمپل سی بات، آؤ میدان حاضر ہے، کوئی بھی زندگی پڑھ کے تو دیکھو نا ذرا، باتوں سے تھوڑا ہی ہوتا ہے، زندگی پڑھ کے تو دیکھو ذرا۔ یہ سوان عمری پڑھنا یہ کس لیے ہوتا ہے؟ سبحان اللہ کہنے کے لیے نہیں ہوتا، خود کو ان کے سامنے ان کے حضور پیش کرنے کا نام ہے، کہ اپنے آپ کو دیکھنے کا نام ہے کہ ہم کدھر کیا کرتے ہیں اور دعوے کیا کرتے ہیں، ہمارا عمل کیا ہے اور ہمارے دعوے کیا ہیں۔ ایک چیز چھن جائے تو ساری عمر ہمارے دل سے بات ہی نہیں جاتی، ساری عمر نہیں دل سے بات جاتی، یہ تو ذات ہے، یہ تو ذات ہے، ذات نہیں۔ وہ دیکھیں شروع سے لے کے اولاد نہیں تھی، اللہ نے اولاد سے نوازا، بیٹے عطا کیے، دونوں بیٹے نبی ہوئے، ایسے نہیں ہے، اور نبی ایسے نہیں ہوئے، ایسے ہی ایسی اولاد نہیں ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تو پڑھ کے دیکھو، اللہ کے لیے زندگی وقف کر دی، اس وقت کے نمرود نے آپ کے لیے آگ جلائی، کہا کہ یا یہ کلمہ حق چھوڑ دو یا آگ میں جانا پڑے گا، آپ نے کہا کہ نہیں، کلمہ حق نہیں چھوڑ سکتا، آگ میں 100 دفعہ کودنے کو تیار تھا۔ علامہ اقبال جس کے بارے میں فرماتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق،
عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی تک، تو آگ سے گزرنا پڑتا ہے نا. یہ عشق نہیں آسان، اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. تو یہ ایسے نہیں بنتی باتوں سے باتیں نہیں بنتی. مجھے پیر نے کیا دیا ہے، اور تو نے کیا کیا ہے، تو کچھ کر کے تو دکھا. وہ تو لجپال ہیں، مل پانے والے ہیں، اور کچھ لینے کے لیے کبھی سوچنا ہی نہیں چاہیے. ہاں، حضور داتا گنج بخش الیجویری کشف المحجوب میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ملنے کی چاہت رکھنا یہ بھی لالچ ہے. دنیا کی تو چھوڑو، کس معیار پہ پورے اترو گے؟ فی الحقیقت راہ مشکل ہے سلوک و عشق کی، سلوک اور عشق کی طے اسی نے کی ہوئی جس پہ عنایت پیر کی. اس کے لیے سنگت و صحبت کی ضرورت ہوتی ہے، کثرت سے سنگت و صحبت کی ضرورت ہوتی ہے، اتنا آسان نہیں ہے. وہ وقت یاد کرو نا جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی تھی، کتنے دور دور تک، تھوڑی بہت بھی نہیں، کتنے دور دور تک اس آگ کا سیک تھا. اس لیے تو میں نے شعر پڑھا شروع میں. اور بابا بلے شاہ ایک اور بھی فرماتے ہیں، عشق تے اگ دوویں ایک برابر، ہائے 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 تے ذرا عشق دا تاو دیرا، اگ بلے تے ساڑے ککھ تے کانے، عشق ساڑے تن میرا، اگ بجاون تے لوکی پانی روڑن، تے دسو عشق دا دارو کیڑا، بلے شاہ اتھے کچھ نہیں سجدا جتھے عشق نے لا لیا ڈیرا. ارے عشق کا پوچھنا ہے تو بلال حبشی سے جا کے پوچھو، ساری عمر بنے سنورے نہیں ہیں، جب آخری وقت آیا تو بن سنور کے سرما لگا کے تیار ہو گئے. صحابہ نے عرض کی بھائی یہ کیا بات ہے، آج کیوں بنے سنورے ہیں؟ کہنے لگے وقت آخری آنے والا ہے، قبر میں جا کے اپنے آقا سے ملاقات ہوگی. پوچھو نا ان سے کیسے تھا بلال، تو نے کیسے؟ ایسے نہیں ہوتا یہ، اس کے لیے ان بٹھیوں سے گزرنا پڑتا ہے. یہ قوانین ہیں، سالکوں کے لیے یہ قوانین ہیں، یہ جو قرآن میں درج ہیں یہ سالکوں کے قوانین ہیں. ان بٹھیوں میں سے گزرو پھر بات بنے گی. سونا کندن کیسے بنتا ہے، خالص کیسے بنتا ہے؟ بٹی میں سے، آگ کی بٹی میں سے گزرنا پڑتا ہے سونے کو، پھر جا کے وہ کندن ہوتا ہے، پھر جا کے کسی کان کی بالی بنتا ہے یا کسی سر کا تاج بنتا ہے. ایسے تھوڑا ہے، تو اس بٹی میں سے گزرنا پڑتا ہے. یہ عمل ہے سارے کا سارا. دین عمل کا نام ہے، علم کا نام نہیں ہے. علم جاننے کی حد تک ہے، ہم بولتے ہیں ایسے بات کرتے، یہ صرف ایک علم ہے، اس سے جانکاری ملتی ہے، یہ بھی ضروری ہے اس کے بغیر بھی. لیکن فقط علم جو ہے انسان کو خراب کر دیتا ہے. بہتا علم شیطان نے پڑھیا، چگا چا اس دا سڑیا، او بھی گیا سی بازی ہار، علموں بس کریوں یار سانو اکو الف درکار. بابا بلے شاہ فرماتے ہیں. تو اس لیے ان باتوں کو سن کے اگر کسی کو شوق ہے نا یہ چیزوں تک پہنچنے کا، تو پھر وہ عمل کرے، عمل سے گزرے، اور بغیر لالچ کے عمل کرے، بغیر لالچ کے، محبت کے ساتھ عمل کرے، عشق کے ساتھ عمل کرے. لالچ رکھ کے عمل کیا تو وہ عمل ہی ناخالص ہے کہ اس سے یہ ہو جائے گا، اس سے یہ مل جائے گا، اس سے وہ ہو جائے گا، اس سے وہ. ہاں ملتا ہے، ظاہری بات ہے، بشری تقاضے ہیں، ہمیں کھانے کو بھی چاہیے، پینے کو بھی چاہیے، اس سے انکار نہیں کرتے. لیکن یہ میں سالکوں کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کے دیدار کے مشتاق ہیں، جو خلیل بننا چاہتے ہیں، یہ ان کی بات کر رہا ہوں. اس لیے ایسے نہیں ہے، پہلے اپنی آپ پہ بنی، پھر باپ بیٹے کی قربانیاں دی. لمبی بات ہے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سے حقائق کھول لیں گے جو رب کی توفیق ہوئی. اللہ رب العزت سب پہ اپنا کرم فرمائے، رحمت فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے.
وما علینا الا البلاغ المبین۔